دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے وحاجہ قومہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے حجت بازی شروع کی۔ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، حضرت نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے بحث کرتے ہو جبکہ اللہ نے مجھے پہلے ہی ہدایت دے دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں نہیں ڈرتا ان معبودوں سے جو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر اللہ ہی کوئی فیصلہ چاہے، اللہ ہی کوئی کام چاہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم اب بھی نہیں سمجھتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیسے ڈروں ان چیزوں سے جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ تم خود نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، ایسی چیزوں میں کہ جس پر اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فأی الفریقین احق بالامن، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ دونوں گروہوں میں آخرت میں امن کس کو ملے گا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ معلوم رکھتے ہو یا اگر تمہیں کچھ علم ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں۔ اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کو امن ملے گا۔ وہم مہتدون، اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ گزشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قوم کی نصیحت کے الگ الگ عنوانات آئے تھے۔ انہوں نے جس ماحول میں پرورش پائی، جس علاقے میں انہوں نے آنکھ کھولی، جس خاندان میں ان کی پرورش ہوئی، وہ پیدا ہوئے، وہ بت پرستی کا خاندان اور بت پرستی کا ماحول تھا۔
اس بت پرستی کے ماحول میں توحید کا علم بردار بن کر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کھڑا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مختلف انداز میں اپنی قوم کو سمجھایا، شرک کی برائی اور قباحت کو ذکر کیا، اور 3 الگ الگ مخلوقات جو بڑی مخلوقات ہیں، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ان تینوں کی معبودیت اور ان کو رب ماننے اور ان کو مؤثر سمجھنے کی جو بیماری قوم کے اندر تھی، قوم کے درمیان کھڑے ہو کر اس کو باطل کیا۔ کہا کہ جو تغیر پذیر، حضرت آپ یہاں تشریف لائیں، نہیں میں نے دیکھا نہیں آپ کو، نہیں آپ یہاں تشریف لائیں، اللہ اکبر۔ ادھر کیسے مزاج؟ آپ کے سامنے تو نہیں، آپ کے سامنے نہیں، حضور کی وجہ سے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف پیرایوں میں اپنی قوم کو سمجھایا، عقیدت، محبت جو ان مخلوقات کے تعلق سے ان کے دل میں پائی جاتی تھی، اس کا رد فرمایا۔ اس کے بعد قوم نے پھر حضرت ابراہیم سے حجت کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے قوم کی حجت 2 طرح کی تھی۔ پہلی چیز تو یہ کہ قوم حضرت ابراہیم کے دلائل کو تسلیم نہیں کرتی تھی، ان کی بات عقل میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا، اگر یہ ہمارا طریقہ غلط ہوتا تو ہمارے آبا و اجداد جو اتنے لمبے عرصے سے اس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ کیسے غلط ہو سکتے۔ تو یہ چیز ان کے ذہن میں آتی نہیں تھی۔ اور دوسرا ان کے اندر ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا، وہ ڈر اس چیز کا تھا کہ اگر ہم لوگوں نے اپنے ان معبودوں کا انکار کیا تو یہ ہمارے لیے کوئی نقصان کھڑا کر دیں گے، کوئی مصیبت کھڑی کر دیں گے، ان کے نہ پوجنے کی وجہ سے کوئی آفت ہم پر آ جائے گی۔ تو ایک خوف تھا، اور دوسرے عقل میں بات نہیں آتی تھی، اعتماد تھا اپنے بڑوں پر، اپنے آبا و اجداد پر کہ وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں، انہوں نے اتنے لمبے عرصے تک اس راستے کو اختیار کیا، خود بت بناتے تھے، تو ان کا طریقہ غلط کیسے ہوگا۔ تو یہ دونوں خوف اور اعتماد، دونوں بیماریاں ان کے اندر تھی۔ تو انہوں نے حجت کی حضرت ابراہیم سے۔ ایک حجت تو اس نے کی تھی نمرود نے، سورہ بقرہ میں جس کا تذکرہ ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس نے ربوبیت کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سا رب ہے، میں تو رب ہوں، میں چاہوں تو جلا دوں، میں چاہوں تو مار دوں۔ 2 قید کے بندوں کو نکال کر ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو اس نے سزائے موت سنا دی، تو موت کے فیصلے دنیا کے اندر اس نے کیے، تو اس نے یہ سوچا کہ زندگی اور موت کا مالک میں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے اس کی سطح پر آ کر کے اس سے سوال کیا، ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو مشرق سے نکالا اور مغرب میں ڈبویا، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کر بتلا دے۔ تو یہ جب دلیل حضرت ابراہیم نے دی، فبہت الذی کفر، تو وہ کافر بیوقوف بن گیا اور مبہوت ہو کر رہ گیا۔ تو قوم کی سطح پر آ کر جب وہ دلیل، جب ان کی گفتگو بادشاہ سے ہوتی تھی تو انہوں نے بادشاہوں جیسی گفتگو کی، جب قوم کے ساتھ ان کا معاملہ تھا تو قوم کی سطح پر آ کر کے انہوں نے گفتگو کی۔ کیا کہا کہ جب انہوں نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، ھذا ربی ھذا ربی ھذا ربی، یہ سوالیہ انداز میں کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو اب قوم نے خود بھی دیکھ لیا کہ جو غائب ہو جاتا ہے، جس پر کوئی اور حاوی ہوتا ہے، وہ کیسے رب ہو سکتا ہے۔ تو قوم کو انہوں نے جواب دیا، لیکن ان کے ذہن میں بات آتی نہیں تھی۔ 2 ان کے ذہن میں پریشانیاں تھیں۔ پہلی پریشانی تو یہ تھی کہ ان کی آبا و اجداد پر اندھی عقیدت تھی، ہمارے بڑے غلط نہیں ہو سکتے، یہ ایک غلط عقیدہ تھا۔ دوسرے، اگر ہم نے ان کی عبادت چھوڑی تو ہمارا نقصان ہوگا، یہ دوسرا غلط عقیدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے ڈرایا، ان لوگوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے معبودوں کا قہر تم پر نازل ہوگا، ہمارے معبودوں کی طرف سے وباؤں کا تم شکار ہو جاؤ گے۔ تو حضرت ابراہیم نے ان کا جواب دیا، وحاجہ قومہ، قوم نے ان سے حجت بازی کی، قال اتحاجونی فی اللہ، تو
تو فرمایا کہ کیا میرے اللہ کے بارے میں مجھ سے تم بحث کرتے ہو؟ وقد ہدانی، جبکہ اس نے مجھے پہلے ہی ہدایت یافتہ بنا دیا۔ یہ آیت جو وقد ہدانی آ رہی ہے، اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے پہلے جو قوم کے درمیان کھڑے ہو کر انہوں نے ھذا ربی کہا، یہ انہوں نے اپنے عقیدے کے طور پر نہیں کہا، بلکہ قوم کے عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہا، کیونکہ حضرت ابراہیم کو تو معلوم تھا کہ رب کون ہے، تو پھر دوبارہ یہ ستاروں کو دیکھ کر رب کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ قوم کا نظریہ تھا، تو قوم کے نظریے کو قوم کی سطح پر آ کر کے حضرت ابراہیم نے غلط ثابت کیا۔ وہاں نمرود کا معاملہ تھا تو اس کی سطح پر جا کر کے گفتگو کی۔ تو داعی کے لیے یہ اصول نکل کر آتا ہے کہ آگے والے کے ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کی جائے اور اس کے مقتضا کو، اس کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر اس کے سامنے اللہ کا تعارف کروایا جائے، ورنہ غلط موقع پر صحیح بات بھی کہہ دی جائے تو موقع کے غلط ہونے کی وجہ سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اصول بتائے جاتے ہیں۔ اس رکوع کو رکوع دعوت بھی بعض علماء نے، مفسرین نے اس کو نام دیا ہے کہ اس میں دعوت کے اصول اللہ نے بیان فرمائے۔ اب داعی پر حالات آتے ہیں، وہ کیا حالات ہوتے ہیں؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا۔ تعلی دعویٰ، حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ نیک انسان کو اپنی نیکی پر متکبر نہیں ہونا چاہیے، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں سب کچھ ہوں، اس لیے کہ اگر دعویٰ کرے گا تو اس سے وہ نعمت سلب ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے ہر کمال کو، اپنی ہر خوبی کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، جن معبودوں کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ، مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے ان کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کوئی ان کا ڈر نہیں۔ ہاں تم یہ کہتے ہو کہ مصیبتیں آئیں گی، حالات آئیں گے، تو پھر ممکن ہے اگر اللہ ہی نے کوئی فیصلہ کر رکھا ہو تو وہ حالات آئیں گے، تو ان حالات کا آنا تمہارے معبودوں کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ان یشاء ربی شیئا، میرے اللہ کے چاہنے سے یہ ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے خوف کی کیفیت کا انکار بھی کیا، اور اگر بالفرض کوئی حال آ گیا تو اس حال کے آنے کو اللہ کی طرف منسوب کیا اور کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر نہیں ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور تمہارے معبودوں میں اتنی طاقت نہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے پتھر کا ایک بت وہ بازار میں وہ لے کر چلے اور چوراہے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ اے لوگو، تم ایسے بتوں کو پوجتے ہو جو پتھر کے بنے ہیں، یہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے عملی طور پر مشاہدہ کروایا کہ یہ پتھر کا بنا ہے، اس میں کہاں سے تاثیر پیدا ہوگی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک سوال قائم کر کے جواب دیا ہے۔ وہ کہا کہ پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ جو انسان پتھر کے آگے اپنے آپ کا اپنا ماتھا جھکاتا ہے، کوئی منت مانگتا ہے، تو اللہ اس مشرک کی بھی ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں یہ بیٹھتا ہے کہ میں نے پتھر سے مانگا، پتھر نے دے دیا، میں نے بت سے مانگا، بت نے دے دیا۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ڈھیل دے رکھی ہے۔ اللہ کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ جو معاملہ، جو گمان رکھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کر دیتا ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ان غلط راستوں سے دے کر آزمائش کا شکار بنایا ہے۔ اس لیے عقل اور نقل دو چیزیں ہونی ضروری ہیں کہ یا تو پہلے کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ ہو یا دنیا کے اندر پھیلی ہوئی مخلوقات کے اندر اس کا مشاہدہ ہو۔ یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں دلیل کی۔ جب کسی عبادت پر، کسی عقیدے پر ان دونوں دلیلوں میں سے کوئی دلیل پائی جائے تو وہ عقیدہ بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا۔ بت پرستی پر کبھی بھی کوئی دلیل آسمان سے نہیں آئی، کسی بھی کتاب کے اندر بت پرستی کی تعلیم نہیں ہے، یہاں تک کہ اس ملک کا جو سناتن دھرم ہے، جو چاروں وید ہیں، ان ویدوں کے اندر بھی بت پرستی کی تعلیم نہیں ہے۔ وہاں بھی مورتی پوجا کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے 1854 کے اندر جو آریہ سماج کا ایک فرقہ وجود میں آیا، یہ ہندو دھرم کی اصلاح کی نیت سے آنے والا فرقہ ہے۔
یعنی ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے ہندو دھرم میں بہت سارے غلط عقیدے رائج ہو گئے ہیں، ان غلط عقیدوں کی اصلاح کے لیے ہم ایک کام کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ دیانند سرسوتی وغیرہ نے آریہ سماج کا ایک نام لے کر کے اس کو مستقل، وہاں آپ معلوم کریں آریہ سماج کی جو مندریں ہوتی ہیں وہاں مورتیاں نہیں ہوتی، وہاں مورتی پوجا نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ ان کے یہاں کے اس ملک کے پرانے مذہب کے اندر بھی مورتی اور بت کی پوجا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے اپنے پیٹ کی خاطر، لوگوں کے اندر ڈر اور خوف کی نفسیات کو بٹھانے کی خاطر ایک بت بنانے شروع کیے، لوگوں کے اندر اس کا ایک حیولہ اور اس کی ایک شکل، اس کی ایک جسم، اس کا ایک جسم دے کر شیطان کو بھی ان لوگوں نے جسم دے دیا اور بھگوان کو بھی ان لوگوں نے اپنے منمانے روپ میں ڈھال لیا۔ تو یہ بات کی بدعات ہیں، ان کے اندر بھی بت پرستی۔ تو بت پرستی کی دلیل پرانے مذہب کے اندر کہیں نہیں پائی جاتی، اور دنیا کے اندر پھیلی ہوئی جو مخلوقات ہیں ان میں غور و فکر کرنے سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے، اسی کے آگے ہم کو جھکنا ہے۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم نے آگے کہا وسع ربی کل شیء علما، میرے اللہ نے، میرے رب نے تو ہر چیز کو اپنے علم کے اندر گھیر رکھا ہے، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا۔ یہاں ایک سوال قائم ہوا کہ میرے معبود، میرے اللہ کا حال تو یہ ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے، تمہارے بت کو کیا پتا کہ اس کے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے؟ قرآن نے ایک جگہ کیسا پیارا انداز اختیار کیا سورہ حج کے اندر، فرمایا کہ ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگر ان بتوں کے آگے کوئی چڑھاوا چڑھایا جائے اور اس مٹھائی پر کوئی مکھی آ کر بیٹھ جائے تو یہ بت اس بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اتنی عام مثال اللہ دے رہا ہے، جو خود اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ایک مٹھائی کے اس ذرے کی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ پوری مخلوق کی اور اپنے مان پوجنے والوں کی کیا حفاظت کرے گا؟ تو اللہ نے جو سوال یہاں جو فرمایا وسع ربی کل شیء علما، میرے اللہ اور میرے رب کا علم تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم کو سمجھ نہیں آتی؟ کیا تم کو نصیحت نہیں ملتی ان باتوں سے؟ میں نے اتنے اچھے انداز میں تمہارے سامنے اللہ کا تعارف کروایا، اتنا اس کا علم بتلایا، اس کی قدرت بتلائی، اور تمہارے معبودوں کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی تم کو نہیں لگتا کہ میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو؟ آگے پھر حضرت ابراہیم نے اپنے اس جملے پر مزید مؤکد انداز میں اور طاقت پیدا کی اور کیا فرمایا؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، مجھے نہیں، اس لیے کہ میں جو انکار کر رہا ہوں وہ جھوٹے معبودوں کا انکار کر رہا، اور تم جو انکار کر رہے ہو وہ حقیقی معبود کا انکار کر رہے ہو۔ تو جب حقیقی معبود کا تم انکار کر رہے ہو، بت پرستوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو مانتے ہیں۔ شرک یہی تو ہے کہ اللہ کو بھی اللہ مانا جائے، نفع نقصان کا مالک مانا جائے، لیکن پھر ایک چور راستہ نکال کر ٹھیک ہے اللہ بھی کرتے ہیں مگر ان کو بھی تھوڑا بہت اللہ نے پاور دے رکھا ہے، طاقت دے رکھی۔ تو اس طرح کے جو چور دروازے نکلتے ہیں، حضرت ابراہیم نے اس آیت میں اس کو بھی ختم کر دیا اور فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، تم لوگ جن معبودوں کو پوجتے ہو میں ان سے کیسے ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ، جبکہ ڈرنا تو تم کو چاہیے اور تم نہیں ڈرتے، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری، پچھلی کتابوں کے اندر بھی ایسا کوئی حکم نہیں ہے، آسمان اور زمین کی مخلوقات کے اندر غور کرنے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ معبود ایک کے علاوہ کوئی اور ہو، ساری چیزیں اللہ نے اپنے قبضے میں لے رکھی۔ اب یہ بتاؤ کہ اس حال میں تم مرو، اس حال میں میں مروں، تو آخرت میں امن و امان اور اطمینان اور سکون کسے ملے گا؟ تمہیں ملے گا کہ مجھے ملے گا؟ یہ سوال قائم کیا۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، یہ کون سا فریق اور کون سا گروہ ہم دونوں میں امن کا زیادہ حقدار ہے؟ یہ امن سے متعلق آخرت کا امن ہے کہ آخرت میں سکون اور اطمینان کسے ملے گا؟ مشرک کو ملے گا یا موحد کو ملے گا؟ ان کنتم تعلمون، تم کو سب معلوم ہے پھر بھی تم جان بوجھ کر کے انکار کرتے ہو۔ آگے اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے، ایک ضابطہ بیان فرما دیا، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ بھی مطمئن نہ ہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، ان کے لیے بھی مسائل ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھیں
الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو داخل نہیں کیا۔ لبسن، لباسن، تلبیس، اسی سے لفظ آیا ہے ابلیس، خلط ملط کر دینا، گڑ مڑ کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا کر کے پیش کر دینا۔ ابلیس کبھی براہ راست ہاتھ پکڑ کر برائی کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ وہ نیکی کے راستے سے برائی کراتا ہے۔ نماز کے لیے مسجد بلائے گا، لیکن یہاں بلا کر ریاکاری میں مبتلا کرے گا۔ وہ نماز کے لیے مسجد بلائے گا، نہ آنے والوں کے بارے میں تکبر پیدا کر کے عبادت ضائع کرے گا۔ وہ نیکی کروائے گا اور نیکی پر اترا کر اس نیکی کو ضائع کروا دے گا۔ صدقہ خیرات کروائے گا، لیکن پھر اس کے بعد صدقہ خیرات میں ریاکاری اور دکھاوے کو داخل کر کے اس کے ثواب کو ضائع کر دے گا۔ تو ابلیس کو اسی لیے ابلیس کہا جاتا ہے کہ وہ معاملات کو خلط ملط کر کے پیش کرتا ہے، معاملات کو گڑبڑ کر کے پیش کرتا ہے۔ جو چیز صاف ہوتی ہے اس کے اندر مختلف چیزیں پیدا کر دیتا ہے، آدمی اشتباہ کا اور شک و شبہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو لبسن، لبسن، لباسن، تلبیسن، ابلیسن، یہ سارے اسی سے آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو ان لوگوں نے نہیں ملایا۔ کیا صاف جملہ ہے! یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ حضرت لقمان کی ایک دعا، ایک نصیحت قرآن نے نقل کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں بھی ظلم آیا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو جو ایمان والا ایمان لا کر مطمئن ہو جائے اور شرک کے دروازوں کو بند نہ کرے، وہ آدمی ہدایت یافتہ اور آخرت کے امن کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان لا کر شرک سے بیزاری کا اعلان ایمان کی تکمیل ہے۔ حضرت تھانوی کا جملہ میں بار بار نقل کرتا ہوں، حضرت کہتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ کفر اور شرک سے براءت کا اعلان کیا جائے، ورنہ پھر شرک اور کفر کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ کھیت کی سرحدوں پر چرنے والا جانور کبھی نہ کبھی کھیت میں منہ مار دیتا ہے، اسی لیے سرحدوں پر ہی جانوروں کو نہ آنے دیا جائے، شرک سے مکمل براءت کا اعلان ہو، ورنہ ایمان ہے، عقیدہ درست ہے، نمازیں ہوتی ہیں، عبادات درست ہوتی ہیں، لیکن کسی پیر، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی قبر والے، کسی اللہ والے، کسی زندہ یا کسی آرام کردہ کسی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی صاحب اختیار ہیں، یہ بھی دینے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے، ان سے بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں، اگر یہ ان سے بھی والا معاملہ آ گیا تو یہ شرک میں داخل ہو گیا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر ہم کسی اللہ والے کی قبر پر جائیں اس نیت سے کہ یہ نیک تھے، جیسے بقی میں حاضری پر وہاں بڑے بڑے بورڈ لگے، ان حکومت کی ہر چیز ہمیں تسلیم نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں انہوں نے رکھی اچھی، اور جو اچھائی ہوتی ہے اس کا اظہار شرافت ہے، اخلاق ہے۔ ان لوگوں نے وہاں ایک بورڈ آویزاں کر رکھا ہے، اس پہ کیا لکھا ہے کہ السلام علیکم دار قوم مؤمنین یغفر اللہ لنا ولکم انتم السابقون وانا بکم للاحقون، کہ تم لوگ آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے آنے والے ہیں، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ ہم پر رحم کرے، تمہاری مغفرت کرے، ہماری مغفرت کرے۔ آگے ہمارے علماء دیوبند نے ایک جملہ لکھا ہے، بقی میں یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، اے ہمارے پروردگار ان بقی والوں کے جو نیک اعمال تھے جن سے آپ راضی ہیں، وہ اعمال ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیجئے، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو ان بزرگوں کی قبروں پر، مزاروں پر جا کر مغفرت کی دعا کرنا اور ان کی اچھائیوں کو اللہ سے مانگنا، اس کی تو اجازت ہے۔ باقی اس قبر والے سے یہ امید لگانا کہ میرے ان کے سلام پیش کرنے سے، میرے ان پر ایصال ثواب کرنے سے ان کی روحانیت متوجہ ہوتی ہے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس کا سختی سے رد فرمایا ہے، فرمایا کہ شرک کے چور دروازے ہیں کہ جو داخل ہو جاتے ہیں اور ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو قرآن نے بہت صاف اسٹیٹمنٹ دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن،
تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو امن ملے گا آخرت میں، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ حضرت ابراہیم کے الفاظ میں ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اس مخفی شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی پیر اور بزرگ کی عقیدت، یہ تو اسلام کا حکم ہے، اکرموا الناس، لوگوں سے عزت کو، لوگوں کی عزت کرو، بڑوں کا احترام کرو، یہ تو داخل ہے، لیکن یہ ہے کہ جو وفات پا گئے ہیں ان کو، یا جو زندہ ہیں ان کو یہ سمجھنا کہ ان کے ایک اشارے سے میرا کام بن جائے گا، ان کے یہ کر دینے سے میرا فلاں ہو جائے گا، فلاں درگاہ میں رات گزار لینے سے میری منت پوری ہو جائے گی، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، اور وہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ اسلام ایسے شرکیہ عقائد کو قریب آنے نہیں دیتا۔ جو مسلمان اس طرح کے عقیدوں میں ملوث ہے اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ایک دعا ضرور مانگنا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ایمان دینے کے بعد، ہدایت دینے کے بعد گمراہی اور زیغ و ضلال سے ہماری حفاظت فرما، تو ایسا ایمان جو لا یرتد ہو۔ اس لیے ہم کو یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شرک سے متعلق گفتگو پر اللہ نے بات چیت کو مکمل فرمایا، رکوع بھی مکمل ہوا، 7ویں پارے کا 3 پاؤ مکمل ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم ہی کے تذکرے کو آگے بڑھاتا ہے، اور جو دلیل ان کے ذہن میں آئی حضرت ابراہیم کی، جو گفتگو حضرت ابراہیم نے فرمائی، وہ ان کی اپنی نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالی گئی تھی۔ اس کے ذریعے سے اللہ نے اگلی آیت کو شروع فرمایا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی شرک سے، کفر سے، شرکیہ اعمال و عقائد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری خواہش ہے کہ حضرت کچھ نصیحت ہمارے لیے فرما دیں، 2-4 ناصحانہ جملے۔ کیا بھائی، آپ سب کی خواہش ہے؟ حضرت مولانا عبید، ارے تعارف نہیں کرنا، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بھونگیر کے، اور حضرت عبداللہ شاہ صاحب، حافظ عبداللہ صاحب شہر نلگنڈا کے ایک پرانے حافظ گزرے، آپ حضرات آپ ان کے صاحبزادے ہیں، بھونگیر کے مدرسے کے ذمہ دار ہیں، حیدرآباد کی بہت ساری تنظیموں کے آپ سرپرست ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ حضرت ہمارے درس میں، میں استفادہ چاہتا تھا لیکن الٹا ہو گیا معاملہ، بس امام صاحب کے لیجیے، اب امام صاحب کے بھانجے بھی ہیں ماشاء اللہ۔ جی